إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، نہیں کوئی مومن ہو سکتا تم میں سے، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احبا الیہ، اس کی طرف زیادہ محبوب من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کی اولاد سے زیادہ اور اس کے والدین سے زیادہ۔
محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، آمینہ کے لعل، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے ربیع الاول کا جو مہینہ گزرا ہے، میرا خیال آج مکمل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ربیع الاول سے ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کا مقام، آپ کی ولادت، آپ کی وفات اور وفات کے بعد صحابہ پہ کیا گزری، یہ خطبات آپ کے سامنے جاری و ساری رہے۔ آج بھی میں اللہ کی توفیق سے آپ بھائیوں کے سامنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے ساتھ صحابہ کا پیار، محبت کا انداز، اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے کچھ دو ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو پیارے نبی علیہ السلام کی شان میرے بھائیوں بندہ دن رات بیان کرتا رہے، آپ کی عظمت بیان کرتا رہے، آپ کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، جو اللہ احکم الحاکمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو شان عطا کیا ہے، جو مقام عطا کیا ہے، وہ بندہ ساری زندگی بھی بیان کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ نبی تو اتنی شان والا ہے کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ بھی اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی پیارے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے درباری فرشتوں کے سامنے اپنے پیارے نبی کی شان بیان کرتا ہے، اپنے پیارے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، اپنے پیارے نبی کی رفعتیں بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں پیارے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی وہ ذات ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے تیرا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ غالباً زاریات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو سمجھائیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ نصیحت جو ہے یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، آپ دن رات اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، دن رات آپ اس کے سامنے توحید بیان کرتے رہیں، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اس کو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اے نبی آپ کی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کی نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دے گی جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں کے میں سے اللہ شامل کر دے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جن کو اللہ احکم الحاکمین کے قرآن سے، پیارے نبی کے فرمان سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے۔ یہ آیت آپ نے سینکڑوں بار سنی ہے اور امید ہے کہ اگر آپ غور سے سنتے ہوں گے تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ یہ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، اور اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری پیروی اختیار کرو، اور جب تم میری پیروی اختیار کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے نبی کے ممبر کو، یعنی جو ممبر کی مٹھ تھی اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں پہ یعنی منہ پہ لگاتے، ہاتھ پھیرتے، اپنے چہرے پہ ملتے، جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے وہاں ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، اور جب بھی وفات کے بعد ان کی زبان پہ آتا یا رسول اللہ یعنی نبی کا نام آتا تو فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور زارو قطار وہ رونا شروع کر دیتے کہ پیارے نبی تو یہاں موجود نہیں لیکن ان کی برکات میں جو ہے وہ حاصل کر۔ اتنا یعنی محبت، اتنی پیار تھا کہ جب بھی نام لیتے تو رونا شروع کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اور صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی اس کا حق ادا کیا۔ میں ایک دو واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ، اور ہم نے اپنے ایمان کی طرف بھی دیکھنا ہے اور اس کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ ابو سفیان بن حارث یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کے سکے چاچا حارث عبد المطلب کا جو بیٹا تھا، سب سے بڑا بیٹا حارث جو تھا یہ اس کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ ایک یہ اور ایک ام سلمہ جو پیارے نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، ام المؤمنین، ان کا ایک بھائی تھا عبداللہ۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے بارے میں اسلام لانے سے پہلے بہت آپ کی گستاخی کرتے تھے، ایسے اشعار کہتے جس میں نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کے بارے میں یعنی توہین آمیز کلمات کہتے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ پیارے نبی علیہ السلام کو ستایا، اور پھر میرے بھائیوں بعد میں یہ ایمان بھی لے آئے۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد آپ مکے کی طرف جا رہے تھے، مکے کی طرف جا رہے تھے۔ جب فتح مکہ کیا، مکہ کو فتح کیا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو راستے میں یہ ملے ابو سفیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو سفیان بن حارث جب راستے میں کھڑا ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے سلام سب سے ملتے جاتے تھے، اور جب وہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اپنا رخ موڑ کے دوسری طرف کو چلے گئے. تو ابو سفیان بن حارث جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا. دل میں اس نے یہ کہا کہ ہائے میں اتنا بدبخت کہ میری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک بھی نہیں کیا، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بال بچوں کو لینا ہے تو میں نے کسی دور جنگل کی طرف چلے جانا ہے، وہیں جا کے میں نے اپنی زندگی ختم کر دینی ہے، میں نے دوبارہ ادھر نہیں آنا. کہ میں اتنا بدبخت کہ امام کائنات علیہ السلام نے میری طرف دیکھا تک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کی. بات کو بھائی غور سے سنو گے تو آپ کو پتہ چلے. جا کے بات کی کہ اے علی میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کرو، امید ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معاف کر دیں. آپ ایسا کرنا کہ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ آ رہے ہیں، آپ ایسا کرنا کہ ان کے نا آگے آ جانا سامنے امام کائنات علیہ السلام سے. جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کہا تھا نا، آپ بھی وہی کلمات پیارے نبی علیہ السلام کو کہنا. اگر یوسف اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں تو امام کائنات تو بالاولیٰ پھر آپ کو معاف کر دیں گے. میرے بھائیوں وہ بے تاب تھے. امام کائنات علیہ السلام آ رہے تھے. یہ ابو سفیان آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کہے تھے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی قسم، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، کہ اللہ نے آپ کو شان دی ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. ان كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی غلطی پر تھے. جب ابو سفیان بن حارث نے یہ بات امام کائنات علیہ السلام کو کہی تو نبی علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے. قالا، فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ جاؤ آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، جاؤ میں نے بھی معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے. تو میرے بھائیوں پھر ابو سفیان بہت زیادہ خوش ہوئے. پھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں رہے. جب یعنی بڑے بڑے بہادروں نے پیٹھ پھیری، یعنی وہ ہار گئے، تو ابو سفیان بن حارث جو تھا یہ ڈٹا رہا. اور نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ تو نے میرے چچا حمزہ کا حق ادا کر دیا ہے. اور پھر میرے بھائیوں ابو سفیان بن حارث اتنا، کیونکہ ان کو شرم تھی، پھر جب تک وہ زندہ رہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں شرم و حیا کی وجہ سے کہ میں نبی کو کس طریقے سے تنگ کرتا رہا، یعنی جب بھی مجلس میں بیٹھتے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھتے تھے، گردن جھکا کے بیٹھتے تھے. حضرت علی نے بھی کہہ دیا تھا کہ یارو نبی علیہ السلام آپ سے منہ کیوں نہ موڑتے،
آپ نے بھی تو نبی کے اپنے قریبی ہو کے نبی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اتنے شرمندہ تھے میرے بھائیوں، پھر جب بھی مجلس میں بیٹھتے تو سر جھکا کے بیٹھتے، شرم کے مارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام سے انہوں نے محبت کی، یہ ان کا انداز تھا۔ آئیے میں ایک اور واقعہ بیان کروں آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے کہ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے نبی علیہ السلام سے محبت کی۔ اگر انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا انہوں نے قرآن پڑھا، میں نے پہلے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ کس کو دیتی ہے؟ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے جب وہ نبی کا فرمان سنتا ہے وہ چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک بار میرے بھائیوں، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے چند افراد کا گروہ یعنی غالباً 10 صحابہ ان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے قریب، ان کا جو احوال ہے، جو وہ پروگرام بنا رہے ہیں، وہ اطلاع ہمیں تم دیتے رہنا۔ 10 صحابہ کو بھیجا، سنو غور سے، جا کے بات سنو میرے بھائیوں۔ ان کا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عاصم بن ثابت تھے، وہ ان کے امیر تھے۔ 10 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، وہ مکہ کے قریب ہی جا کے ٹیلوں کے اوپر چڑھے تاکہ ان کی اطلاع مکہ والوں کی آتے جاتے سے پوچھتے رہے کہ بھی کیا ان کے پروگرام ہے، کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو کسی نے مخبری کر دی، کسی نے مخبری کر دی، تو مکہ والے سینکڑوں کی تعداد سے ان کو پکڑنے کے لیے آئے۔ جب پکڑنے کے لیے آئے ان صحابہ کو پتہ چلا، وہ فوراً اوپر ٹیلوں پہ چڑھ گئے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ مکہ والے ان کو کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ وہ 10 آدمی، ہم ہیں سینکڑوں کی تعداد سے، بہتر یہی ہے کہ تم آرام سے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ورنہ آپ ہم سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں 8 جو صحابہ تھے نا، وہ تو مقابلہ ان کا کرتے رہے، اور مقابلہ کرتے کرتے 8 کے 8 شہید ہو گئے، اور 2 بچے، ایک زید ان میں بچا اور ایک خبیب بچے۔ انہوں نے کہا جی آپ آ جاؤ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، قسمیں کھائی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ بیچارے ہتھیار چھوڑ کے ان کے پاس آئے، تو یہ ان کو مکہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے رسیوں کے ساتھ ان کو باندھ لیا۔ اب ان کو پتہ چلا 2 صحابہ کو کہ اب ان کے ارادے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ انہوں نے جناب ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا اور مکہ میں لے گئے۔ مکہ کے لوگ پہلے ہی ان کے متلاشی تھے، کیونکہ جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سورمے مارے گئے تھے۔ مکہ میں ایک عورت نے اعلان کر رکھا تھا کہ بھئی جو آدمی اسی کا سر اتار کے لائے گا اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی اور اس کو اتنا انعام دوں گی۔ وہ تو پہلے متلاشی تھے، تو ان آدمیوں میں سے لوگوں نے مل کے ان کو فروخت کر دیا، مکہ والوں کو خرید لیا اور خبیب کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا۔ کافی دن وہ جیل میں رہے۔ تو میرے بھائیوں خبیب نے، جو جیل کا آدمی تھا جو کھانا لا کے ان کو دیتا تھا، اس کو خبیب نے یہ بات کہی کہ آپ کا اور میرا اللہ ضامن ہے، آپ میرے اوپر ایک احسان کرنا کہ جب بتوں کے نام کی نظر و نیاز آئے، بتوں کے نام کا چڑھاوا آئے، وہ مجھے نہ دینا، میں بھوکا رہنا قبول کر لوں گا، لیکن میں وہ غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھاؤں گا۔ میں بھوکا رہنا برداشت کر لوں گا، لیکن میں وہ بتوں کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا ضامن ہے، میرے سے وعدہ کر۔ تو میرے بھائیوں جس دن تو اللہ کے نام کی چیز آتی وہ کھا لیتے، جب بتوں کے نام کی نظر و نیاز آتی، چڑھاوا آتا، تو اس دن وہ بھوکے رہتے۔
پھر اس نے بعد میں بیان کیا، اس بندے نے جو کھانا لے کے جاتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب میں جاتا ان کے پاس تو خبیب کے پاس بغیر موسم پھل ہوتے، جو مکہ میں وہ پھل ملتے ہی نہیں تھے، نہ ہی ان کا موسم تھا، اور وہ جناب بڑے مزے سے انگوروں کے گچھے پڑے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پھل پڑے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کو جب بتایا، آپ نے فرمایا کہ غیب سے اللہ ان کی مدد کرتا تھا، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل بات نہیں۔ جب زکریا علیہ السلام مریم کے پاس گئے، قالا یا مریم انا لکی ھذا، مریم کے سامنے پھل پڑے تھے بغیر موسم، تو زکریا علیہ السلام مریم کے خالو لگتے تھے۔ جب مریم بند کوٹھڑی میں بیٹھی تھی، زکریا علیہ السلام گئے، اس نے دیکھا کہ مریم کے سامنے پھل پڑے ہیں طرح طرح کے۔ قالا، زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کی عورت ہوتی وہ کہندی جی تہاڈے پیراں دے صدقے دے نال، یہ فلاں بزرگاں دی کرم نوازی دے نال، یہ فلاں پیر دے صدقے دے نال، آج کی عورت ہوتی تو ضرور یہی بات کہتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں قربان جاؤں، مریم کو جب کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو مریم نے کیا کہا؟ قالت، مریم نے آگے سے کہا، مریم نے آگے سے کیا کہا؟ قالا یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے ہی رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ درختوں پہ آم لگے ہوتے ہیں، یعنی کسی پہ یعنی جامن ہے، کسی پہ آم لگے ہیں، کسی پہ امرود لگے ہیں، کسی پہ انار لگے ہیں۔ آپ جا کے درخت کو دیکھیں، درخت ایک لکڑی ہے، درخت کو کاٹیں لکڑی ہے، اس میں پھل نہیں ہے۔ زمین کو کھودیں گے تو مٹی نکلے گی، اس میں پھل نہیں ہے۔ تو پھر کیا معلوم ہوا کہ پھل کون لاتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین لاتے ہیں، پھل تو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، بندے کے یہ گام و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی دعا سکھلائی تھی، پھر میں آپ کو یہ دعا سکھلانا چاہتا ہوں، جب تنہائی میں بیٹھو، اکیلے بیٹھو، تو اللہ سے جو بندہ پریشان ہے، آج کے دور میں تو ہر بندہ ہی پریشان ہے، جو بندہ پریشان ہے وہ اللہ کو کہے کہ یا میرے اللہ، جو میرا رزق آسمانوں میں ہے وہ نیچے اتار دے، اے اللہ جو میرا رزق زمین میں ہے وہ باہر نکال دے، اے اللہ جو میرا رزق دور ہے وہ قریب کر دے، اور جو قریب ہے اس میں اللہ تو برکتیں عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی سے محبت ایسے کی کہ اللہ نے غیب سے جنت سے وہ پھل خبیب کے لیے بھیج دیے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، غصہ بھی نہ کرے ہو، کہنا بھی انہیں پہنتا جتنا پیار محبت ہو۔ جب جو ساتھی اب آ رہے ہیں، شمیم صاحب بھی اب آئے ہیں اور ساتھی بھی اب آئے ہیں، تو مجھے دلی افسوس ہے کہ جو باتیں آج میں نے بیان کی، جو واقعے بیان کیے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل تھے مجھے طارق صاحب، لیکن اب آپ آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں نے موضوع کہاں سے شروع کیا، کہاں پہ میں جا کے ختم کروں گا۔ تو آپ نے بھی گھر جا کے کہنا ہے کہ جناب میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو بھائی اب آ رہے ہیں گھر جا کے کہنا کہ میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، حالانکہ جمعہ پڑھ کے نہیں جا رہے، کاروائی ڈال کے جا رہے ہیں، ثواب سے محروم ہو کے جا رہے ہیں، صرف کاروائی۔ بندہ اسی کے ساتھ دکھ سے بات کرتا ہے جس سے پیار محبت ہوئے۔ یہ پنجابی کی تے قسماں نو کھاؤ سانوں کی۔ مجھے افسوس ہے کہ یار میں اتنی تیاری کر کے آتا ہوں، ایک ہفتہ تیاری کرتے ہیں، آپ کے لیے ایسے پیارے موتی چن کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو جناب جب چی چاہے گھر سے آ جاتے ہیں،
ہر ٹائم بچوں کے پاس آپ رہتے ہیں، ہر پاس ٹائم بیگم کے پاس ہی رہتے ہیں، بندہ ہفتے بعد چلو یار تھوڑا سا ٹائم نکال لیتا ہے، بیگم کی منت سماجت کر لیتا ہے کہ چلو یار تھوڑی یہ معافی دے دے کہ میں جمعہ پڑھ کے آؤں. تو اتنا بھی میرے بھائیوں آپ اپنے یعنی دنیا داری میں نہ پڑھیں، جمعے کا خیال رکھا کریں. پھر مزہ نہیں آتا جمعہ پڑھانے کا، میں نے صفوں کو بتانا ہے، میں 1:15 جماعت کھڑی کروں، جب 1:15 آپ نے آنا ہی نہیں ہے تو میں نے کس کو بتانا ہے؟ تو تمہیدی کلمات اگر آپ نے سنے ہی نہیں تو آپ کو میرے بھائیوں کیا فائدہ؟ پھر اس سے بہتر ہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایسے ہی آنا ہے تو پھر کسی اور عصر کی نماز کے بعد مسئلے مسائل پوچھ لیا کریں کہ قاری صاحب کسی بیان کیتا، ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائیوں اللہ کے لیے خیال کیا. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت خبیب کو پھل میوے کہاں سے آتے تھے؟ جنت سے آتے. تو میں بھائیوں یہ بتا رہا ہوں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب ان کا وقت پورا ہوا، جیل کا وقت پورا ہوا، تو انہوں نے جیل سے اس کو نکالا، مسجد عائشہ کے پاس لے گئے، حرم سے باہر لے کے کہنے لگے یار یہاں اس کو قتل نہیں کرنا کیونکہ یہ حرم کا علاقہ ہے. دیکھو حرم کے علاقے کا ان کو خیال ہے، ایک جان کو بے گناہ قتل کرنے لگے ہیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں. وہ حضرت عائشہ مسجد عائشہ کے پاس ان کو لے گئے تو وہاں ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی جیسے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، پھانسی دی جاتی ہے. تو اس کو یعنی کہا جو بڑا ان کا سربراہ تھا مکہ کے مشرکوں کا، اس نے کہا بھی تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. اس نے کہا کہ میرے دل میں خواہش ہے کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو، مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لا. تو حضرت خبیب نے جلدی جلدی 2 نفل پڑھے اور پھر آ گئے. انہوں نے کہا یار اتنی جلدی؟ اس نے کہا جتنا 2 نفل میں آج مزہ آ رہا تھا زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں نفل ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ خبیب موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا، اس لیے میں نے مختصر پڑھے ہیں اور آ گیا ہوں. پھر ایک آدمی نے ابو سفیان نے یعنی امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ خبیب یار تو چاہتا دے ہونا کہ آج اتنے کتے محمد ہوں میری جگہ میں ایس نال پھر رہا ہوں کہ مینوں اج سولی نہ لڑکانا پیندا. انہوں نے کہا سنو میری بات، تم یہ بات کہتے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں پیارے نبی علیہ السلام کے پاؤں کو کانٹا بھی چبھ جائے. تو پھر بھائیوں کیا ہوا؟ اس کو لٹکا دیا گیا، اس کو لٹکا دیا گیا. ایک آدمی اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تابعی تھا، وہ بیان کرتا ہے یعنی اس کو نا دورے پڑتے تھے جیسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یار تجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے، تو ایسے بے ہوش ہو کے کیوں گر جاتا ہے؟ تو اس نے پھر بات بیان کی. انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں بدبخت ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت خبیب کو سولی چڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے کہ جب خبیب کو لٹکا دیا گیا تو 50 آدمی اپنے اپنے نیزے لے کے آئے، اپنے نیزے لے کے آئے. وہ سولی پہ ایسے یعنی اس کو رسے سے لٹکا دیا گیا تھا. وہ 50 آدمیوں نے ایک ہی بار اس پہ حملہ کیا، اس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ بھی دیکھیں کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی. یعنی اس نے کہا کہ اس کا سارا جسم چھلنی ہو گیا. اے امیر المومنین مجھے بیماری کوئی نہیں، جب میری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ آتا ہے تو میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا. میرے بھائیوں وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. اور انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، جو پیار تھا، میرے بھائیوں اس کا حق ادا کیا. فذکر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ تم کیا کرو؟ نصیحت کرو
نصیحت کن کو فائدہ دیتی ہے؟ ایمان والوں کو۔ اور انہوں نے یہ ثابت کیا، قل اے نبی اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں، اپنی دکانوں، اپنی کوٹھیوں، اپنی بلڈنگوں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، پھر تم اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا